الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سورہ ہود سے اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو روزی پہنچانے کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ سب کو روزی پہنچاتا ہے۔ کائنات کی پیدائش کا سبب یہ بتایا کہ نیک اور بد کی آزمائش ہو جائے کہ کون نیک عمل کر کے ثواب آخرت کا حقدار بنتا ہے اور کون بد عمل کر کے سزا کا حقدار قرار پاتا ہے۔ اچھا عمل وہ ہے جو شریعت کے اصولوں سے صحیح ہو اور خالص ثواب کی نیت سے کیا جائے۔ پھر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوم کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ نے کشتی تیار کر لی تو تنور ابل پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ کشتی میں ہر جنس سے حیوان کا ایک ایک جوڑا بٹھا دو اور اپنے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لو۔ ایمان والوں کی تعداد تقریباً 79 تھی۔ آپ کے بیٹے نے آپ کی بھی نہ مانی، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے غرق فرما دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی کا بیٹا بھی نبی پر ایمان نہ لائے تو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ تو جب نبی کا بیٹا ایمان نہیں لاتا، عمل صالح نہیں کرتا، وہ نجات نہیں پا سکتا، تو پھر باقی کون رہ جاتا ہے؟ کہ کوئی سمجھتا ہو کہ جی میں کسی پیر صاحب کا بیٹا ہوں، میں کسی مولانا صاحب کا بیٹا ہوں، میں کسی فلاں کا بیٹا ہوں، تو اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کتنا ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح پر جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجنے کا ذکر کیا، پھر ان کی دعوت و تبلیغ کا ذکر ہوا، لیکن ان کو بھی قوم نے جواب دے دیا اور ان کی دعوت کا انکار کر دیا۔ بالآخر اس قوم کو بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہونا پڑا۔ پھر قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کی قوم نے بھی انکار کیا اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، اور آخر کار اس قوم کو بھی اللہ نے ہلاک فرما دیا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی آپ کو خوشخبری سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مہمان نوازی میں چونکہ بہت مشہور ہیں، تو آپ نے ان فرشتوں کے لیے فوراً جا کر جو ہے کھانا تیار کر لیا، بنا ہوا گوشت لے کر آئے، اور جب ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ تو آپ ذرا گھبرائے، کیونکہ کوئی دشمن بھی اگر کسی کے گھر جاتا تھا تو وہ کھانا ضرور کھاتا تھا، اور اگر کوئی کھانا نہ کھائے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی بہت خطرناک دشمن ہے جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ بہرحال ان فرشتوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرشتے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ قوم کی بدکاری سے آپ بہت غمزدہ تھے۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ پھر قبیلہ مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجنے کا ذکر فرمایا گیا۔ یہ لوگ ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کے عادی تھے۔ قوم نے نبی کی ایک نہ سنی، تب اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعملی پر تباہ اور ہلاک فرما دیا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجنے کا ذکر ہے۔ نماز قائم رکھنے کی تعلیم دیتے ہوئے بتایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یعنی اگر انسان نماز پڑھتا رہتا ہے تو اس نماز کے ذریعے سے، اس وضو کے ذریعے سے انسان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔